آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ہر سال میلاد النبی کے موسم میں ہم حضور کا ذکر کر کے اپنے قلب و نظر کی تزکی کا ساماں کرتے ہیں، اور یقیناً حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے تزکی کا سبب ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تزکی نہ پہنچے۔ اہل ایمان حضور کے ذکر سے تزکی پاتے ہیں، اور جو حضور کا ذکر کرے انہیں وہ شخص بھی اچھا لگتا ہے۔ ربیع الاول کا چاند کیا طلوع ہوتا ہے، ذکر رسول کی بہار آ جاتی ہے۔ کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی مسجد، کوئی محلہ ایسا نہیں ہوتا جہاں نام محمد کا جھنڈا نہ لہرایا رہا ہو۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ ہر چیز فنا پذیر ہے، اقدار عالیہ برباد ہو رہے ہیں، اخلاق حسنہ تباہ ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو گئے، ہر چیز نیچے جا رہی ہے، لیکن ذکر رسول جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے جس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ میں نے ان کلنڈرے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو گھر کا کام بھی نہیں کرتے، لیکن میلاد کا موسم ہو تو ساری رات جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضور کے پیار کا عالم ہے۔ نخرے باز نوجوانوں کو میں نے گلیاں صاف کرتے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد کے جلوس نے گزرنا ہے۔ محبتوں کی یہ عظیم داستان اور پیار کا یہ خوبصورت انداز اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ یقیناً حضور کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ حضور کے ذکر سے تو میرا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس کو سیاستہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن آقا کریم تشریف لائے اور صحابہ باہم بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، تمہیں آج یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ آج کوئی آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے نا کہ ادھر آپ کا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، تو آپ یہی کہیں نا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، یہاں تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی آج ہم اس لیے حضور بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں اسلام کی ہدایت ملی ہے، اور ہم اس پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم حضور ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں نے تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پہ مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اس لیے میں نے تم سے قسم لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ میرے پاس ابھی بھی جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ محبوب آپ کے غلام جو کام کر رہے ہیں اس پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اللہ اکبر، کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ تو حضور اللہ کی تخلیق کے شاہکار ہیں، اور اس پر جب کوئی شکریہ ادا کرے تو اللہ راضی ہوگا اور خوش ہوگا۔ آج ہم حضور کے معجزات بیان کریں گے، جس کا ذکر اتنا اونچا ہے، جس کے ذکر پہ ذکر ختم ہو جائے، میرے محمد کا نام آتا ہے تو اونچائیاں پستی میں ڈھلنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپائے معجزہ بنایا ہے،
اور حضور کے ہاتھوں اور زبان سے کئی معجزات ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ان کی تعداد تقریباً 1200 تک ہے، اس سے زائد بھی علماء نے تعداد لکھی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ بنایا کہ جدھر انگلی اٹھتی کائنات اسی طرف ہو جاتی، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم کے اشاروں پہ پوری کائنات ہے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ تو اس نبی کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ حضور کا ذکر سن کے اہل ایمان خوش ہوتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ان کے دل میں ٹھنڈک بھی پڑتی ہے اور ان کی روح بھی رقص کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص ہیں، ان کے والد حضرت طلحہ اور والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں تھے، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور کی خدمت میں چلی گئیں۔ عرض کی حضور یہ گھر کے کام کاج کرے گا، گھر کا سودا سلف لانا ہو تو یہ آپ کی نوکری کرے گا۔ حضور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، کبھی انس کہتے، کبھی انیس کہتے، کبھی یا ذل اوزونین، او دو کانوں والے، یوں پیار کیا کرتے۔ ایک نمکین بوٹی تھی، وہ پہاڑوں سے کاٹ کے لاتا، اپنے ہم عمر بچوں کو دیتا۔ اس بوٹی کا نام حمزہ تھا۔ تو حضور نے مجھے ایک دن دیکھا اور فرمایا کہ اے ابو حمزہ، یا ابا حمزہ، ابو حمزہ۔ حضور مجھے ابو حمزہ کہہ کر بھی پکارتے۔ 10 سال تک انہوں نے حضور کی نوکری کی ہے اور کہتے ہیں کہ 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے جھڑکا ہو، بس مجھے پیار ہی پیار کیا ہے، کیونکہ رحمت اللہ عالمین جو ہیں۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت وہ کہتے ہیں کہ جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے تو میری ماں ام سلیم نے کچھ کھجوریں، کچھ گھی اور کچھ پنیر لے کر اس کا حلوہ تیار کیا اور فرمایا یہ حلوہ حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ اور کہنا کہ حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور کو بتانا یہ میری ماں نے بھیجا ہے، کیونکہ جب حضور کو بتاؤ گے تو حضور دعا دیں گے۔ ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے گھر کے دروازے پہ گئے اور آقا کریم کی عادت یہ تھی کہ سلام کہتے۔ جب سلام کہا وہ صحابی دروازے پہ کھڑا تھا، تو حضور آئے ہوں تو پتہ نہ چلے کہ کون آیا ہے، تو اب اس نے منہ میں ہی کہا وعلیکم السلام۔ تو حضور نے پھر کہا السلام علیکم۔ جب حضور نے دوسری مرتبہ کہا تو اس نے آہستہ کہا وعلیکم السلام۔ پھر حضور نے تیسری مرتبہ السلام علیکم کہا اور پھر آہستہ آواز سے اس نے وعلیکم السلام کہا۔ تو حضور کی عادت تھی آقا کریم 3 مرتبہ کہتے اور پھر جواب نہ آتا تو حضور واپس چلے جاتے۔ تو صحابی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ حضور جا رہے ہیں تو صحابی حضور کے پیچھے بھاگے۔ حضور نے فرمایا میں نے تو 3 مرتبہ سلام کہا تھا، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں نے 3 بار جواب دیا، لیکن میں اونچا اس لیے نہیں بول رہا تھا کہ آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس لیے آہستہ جواب دیتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے اس لیے کہا کہ جا کر بتانا تاکہ حضور دعا دیں، تو کہا جا کے حضور سے کہنا کہ حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے۔ تو حضور
آپ کو سلام بھی کہتی تھی۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، اور بتانا کہ یہ حضرت انس کی ماں نے بھیجا ہے، اور ساتھ کہنا کہ یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے، قبول کر لیجئے۔ کہتے ہیں میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اور جو ماں نے کہا تھا میں نے کہہ دیا۔ 3 باتیں ماں نے کہی تھی، ایک کہنا کہ حضور میری امی نے بھیجا ہے، تو دوسرا حضور آپ کو سلام بھی کہتی تھی، اور تیسرا حضور یہ ہماری جانب سے تھوڑا سا نذرانہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا رکھ دو، پھر فرمایا اٹھو، فلاں کو بھی بلا لاؤ، فلاں کو بھی بلا لاؤ۔ تو حضور نے بہت سارے لوگوں کے نام بتائے، اور پھر فرمایا راستے میں جو بھی ملے اس کو بھی دعوت دے آنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا، جو حضور نے نام بتائے میں نے ان کو بھی کہا، اور جو راستے میں ملے میں نے ان کو بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے راستے میں ملتا میں اس کو بھی کہتا کہ میاں تیری آج حضور کے گھر میں دعوت ہے۔ جب میں واپس پلٹا نا تو حضور کا گھر لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ یار کوئی منسٹر دعوت دے تو لوگ پھولے نہیں سماتے، بتاتے پھرتے ہیں آج میں نے منسٹر کی شادی پہ جانا ہے۔ جس کو منسٹر بلائے، جس کو ایم اے، ایم پی اے، ایم این اے بلائے تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ آج فلاں گھر میری دعوت ہے، پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کی دعوت محمد عربی کے گھر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ واپس پلٹا تو گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ تابعی جس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے کہا کہ لوگ تھے کتنے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 300 کے قریب ہوں گے۔ میں ایسے گیا اور ایسے پلٹ کے آ گیا، اور جب واپس آیا تو حضور کا گھر بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست برکت اس پیالے پہ رکھ دیا، اس حلوے پہ آقا کریم نے اپنا دست شفا، دست نور، دست برکت، دست رحمت اس پیالے پہ رکھ دیا، اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا۔ ہاتھ رکھا، کھانے کو سامنے رکھا، اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کی۔ اب کوئی ضد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھتا تو نہ رکھے، میاں اس کی مرضی، لیکن حدیث یہی ہے۔ حضور نے سامنے رکھا، ہاتھ بھی رکھا، اور جو اللہ نے چاہا پڑھا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ فرمایا 10 آتے جاؤ اور اس سے کھاتے جاؤ۔ وَيَقُولُ لَهُمْ، تو ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے، اپنے سامنے سے کھاتا جائے۔ کہتے ہیں لوگ سیر ہو گئے، ایک گروہ جاتا تو دوسرا گروہ آ جاتا، یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھایا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا انس اب وہ پیالہ اٹھا لو۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ برتن اٹھا لیا۔ اب آگے حضرت انس کی سنیے۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا، جب پیالہ رکھا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا، یا جب اٹھایا تو حلوہ اس وقت زیادہ تھا۔ دست شفا آیا تو برکتیں ہی برکتیں آ گئیں۔ اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفہ کے طالب علم ہیں، اور حضور سے بلاتعین اوقات انہوں نے پڑھا ہے، اور آقا کریم نے ان کے سینے میں علم کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ کہتے ہیں میں بہت کچھ سنتا تھا لیکن بھول جاتا تھا، پھر ایک دن عرض کی انی اسماء منکا حدیثا کثیرا انساہ، حضور میں بہت کچھ سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا۔ فرمایا چادر پھیلا لو۔ چادر بچھی تو آقا کریم نے کوئی چیز یوں ڈال دی، فرمایا سمیٹ لو اور سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں سینے سے لگایا پھر بھول نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے، ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا، دیگر کتب نے بھی اس کو روایت کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت کے ساتھ احادیث امت تک پہنچائی۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا بھی آیا کہ اتنی بھوک لگی، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ گیا، ایک ایسے زاویے میں جا کے بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔
تو میرا یہ خیال تھا کہ کوئی گزرتا گزرتا مجھے دیکھے گا اور میرے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار بھی دیکھے گا تو میرے دل کا حال جان لے گا تو میری ضیافت کرے گا اور میری کمر سیدھی ہو جائے گی، لیکن جو بھی آتا سلام لے کر گزر جاتا۔ تو کسی نے اس پر غور نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا، تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ آیت بھی بتائیں گے اور ساتھ میں مجھ سے ہم کلام بھی ہوں گے اور میری کیفیت بھی جان جائیں گے۔ انہوں نے مجھے آیت بتائی اور شاید جلدی میں تھے وہ چلے گئے، تو میں پھر پریشان۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے بھی کوئی شرعن مسئلہ پوچھ لیا، تو انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا، کہا میں ابھی بیٹھا ہی تھا تو دل قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا۔ اللہ اکبر، حضور آ گئے، حضور تشریف لائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا پڑے تو کہا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کی جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ۔ تو حضور نے اہل خانہ کو کہا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور جی کہیں سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری جان میں جان آئی، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جو صفا کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں نا ان کو بھی بلا کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، صرف ابو ہریرہ سے پیار نہیں ہے، جو صفا کے چبوترے پہ طالب علم بیٹھے ہیں ان سے بھی پیار ہے صرف۔ اللہ اکبر۔ تو جو بھی خادم ہیں وہ بھی خادم ہے نا، تو آقا تو سب کے آقا ہے نا، وہ بھی بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا ان کو بھی بلا لایا، پھر حضور نے مجھے پیالہ دیا اور کہا کہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ میں نے اس پیالے کو پیش کیا اور ایک شخص سیراب ہو کے پی جاتا ہے، میں نے غور کیا تو ایک قطرہ بھی کام نہ ہوا تھا۔ تو پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، یہاں تک کہ 70 آدمی دودھ پی گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیالے میں کمی واقعہ نہیں ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ نے اس دودھ کے تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک آپ باقی اور ایک میں باقی۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پیا۔ فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، حضور مجھ میں تو ایک قطرے کی بھی اب گنجائش نہیں باقی رہی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا تو حضور نے نوش جام کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شری جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا، 70 آدمی دودھ کے ایک پیالے کو پی گئے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں جنگ موتا پر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روانہ کیا۔ یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ 3000 1 لاکھ کے مقابلے میں آئے۔ شام میں یہ جنگ گھمسان کی لڑی جا رہی ہے، جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور کہاں ہیں؟ مدینے میں، اور آقا کریم یہاں بیٹھ کر جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اب جھنڈا حضرت زید نے پکڑ لیا، پھر فرمایا وہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ، تو پھر حضور نے فرمایا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا، تو پھر حضور نے فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ تو حضور نے یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ حضور مدینہ میں بیٹھے ہیں اور جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے؟ جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے، شام کے علاقے میں واقع ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اللہ نے اسلام کو فتح دی اور 3000 مجاہدوں نے 1 لاکھ کے دانت اکٹھے کر کے رکھ دیے، اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا۔ آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی۔ تلوار توڑنا
عرب میں بہادری کی علامت ہے، جو تلوار توڑتا ہے، اتنے لوگوں کو مارتا ہے۔ اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی یہ آرزو رہی کہ میں بھی راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہ ہوئے۔ ایک موقع پر جبلہ ابن اہم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی پسپائی ہوئی، ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یکبارگی حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ اب ہماری قضا آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے، چونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا تو پسپا نہیں ہوا، لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور کے مبارک بال میرے پاس موجود تھے، جو میں نے ٹوپی میں سلائی کیے ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں وہ ٹوپی میرے ساتھ ہوتی تھی، تو آج میں ٹوپی گھر بھول آیا ہوں۔ اور یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آن پڑی ہے اس لیے ہے کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجز نما بال میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ لیکن بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ حضور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی ہے تو تم یہاں سو رہے ہو۔ وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا کہ جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، خالد کی مدد کو پہنچنا ہے۔ تو راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا۔ انہوں نے دیکھا کیا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کے چل رہا ہے۔ امیر لشکر نے کہا کہ اس شخص کو دیکھو کہ یہ کون ہے، کوئی جاسوس نہ ہو۔ جو مجاہد اس کے پاس گئے تو اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا نا کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل تو آئی نہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو جب میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر میں رہ گئی تھی، جو حضور کے معجز نما بال جس میں موجود تھے، تو میں وہ حضرت خالد بن ولید کو دینے جا رہی ہوں۔ میں خالد بن ولید کی اہلیہ ہوں۔ تو وہ ساتھ چلتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید محاذ پہ ڈٹے رہے۔ اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور 5-6 مجاہد ہیں جو دشمن کو لشکر کے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ تو اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کر اس کے قریب کھڑے ہو گئے، اور جو ہی مجاہد کو ان کے لشکر کو پشتیں کاٹ رہا ہے تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جوان مجاہد تو کون ہے جو لشکر کی جو ہے وہ پشتیں کاٹ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انا زوجتم ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، تم حضور کے بالوں والی وہ ٹوپی گھر میں بھول آئے تھے، میں تمہیں وہ دینے آئی ہوں۔ انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح عطا فرمائی۔ حضور کے منہ مبارک کا معجزہ ہے یہ، اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 350 سال زندگی پائی۔ ایک روایت کے مطابق 250 سال اور دوسری روایت کے مطابق 350 سال انہوں نے زندگی پائی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک پادری کی خدمت کرتا تھا، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے مجھے کہا تو نے میری بڑی نوکری کی ہے، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، اب تو جا رہا ہے، لیکن اب غموریہ چلا جا، وہاں کا ایک راہب ہے جو کتاب اللہ کو صحیح جاننے والا ہے، اس کی خدمت کر، تجھ کو کچھ مل جائے گا۔ کہتے ہیں اس کی وفات کے بعد میں نے اس کی تدفین کی اور پھر غموریہ کے اس راہب کے پاس پہنچا۔ ساری زندگی میں نے اس کی نوکری کی۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو میں نے کہا کہ اب میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں، تو نے میری بہت زیادہ خدمت کی ہے، میں تجھے پتے کی بات بتاتا ہوں، اب تم مدینے چلا جا۔ نبی آخر زمان کی ہجرت گاہ ہونے والی ہے اور وہاں جا کر انتظار کر، اب وہ آنے والے ہیں
ان کے آنے کا انتظار بالکل قریب آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کو کہا کہ یہ کیسے پتا چلے گا مجھے کہ یہ نبی ہے، کوئی اور شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے نا۔ کہا 3 نشانیاں ہوں گی، ایک تو یہ کہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور دوسری ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے رخت سفر باندھا، راستے میں ایک قافلے کو کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، انہوں نے مجھے تنہا سمجھ کے گرفتار کر لیا، تو انہوں نے مدینے آ کر مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا، کہا مجھے غلامی بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں اس یہودی کے باغ میں کام کر رہا تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں طلال بدر علینا کی آوازیں آنے لگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ لگا دی۔ یہودی نے سمجھا کہ غلام میرا بھاگ گیا ہے، اس نے بھاگ کر پکڑ لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ میاں یہ میرا جسم تیرا ہی غلام ہے، لیکن یہ میرا دل کسی اور کا غلام ہے۔ تو پھر اس میں حضور کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی، تو فرمایا ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں لیا کرتے۔ میں نے کہا حضور صدقہ نہیں، یہ ہدیہ ہے۔ تو حضور نے قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں تو کہتے ہیں کہ میری وہاں پوری ہو گئی، اور تیسری نشانی کا انتظار ہے۔ حضور مہر نبوت کو چھپا کر کے رکھتے تھے، طاق میں رہتا تھا۔ ایک دن ایک جنازے میں آقا کریم تشریف لائے، تو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا حضور کے پیچھے ہوا تو آقا کریم نے اپنی چادر مونڈوں سے ہٹا دی، اللہ اکبر، اور اپنی چادر میری جانب پھینکی۔ تو آقا کریم نے فرمایا جو تجھے بتایا گیا تھا دیکھ لے، جو ڈھونڈ رہا ہے وہ دیکھ لے، اللہ اکبر۔ پھر میں نے حضور کے 2 کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر حضور کی مہر نبوت دیکھ لی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، اللہ اکبر۔ آقا کریم جب ہجرت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، راستے میں آتقا بنت خلف بنت معبد نامی ایک خاتون کا گھر آیا، تو حضور نے وہاں رک کر کے کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو پیش کرو۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم مہمان نوازی تو بڑی کرتے ہیں، لیکن ہم عرب لوگ ہیں، ہمارے مہمان اگر ہمارے گھر میں کوئی آ جائے تو ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ تو عرب لوگ مہمان دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، پھر مہمان بھی اتنے حسین آ گئے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایک جانب ایک لاغر اور کمزور سی بکری بدی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دو لیں۔ اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کھیری کہاں سے آئے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ چلی جاتی۔ فرمایا تم اجازت دو، تو کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بکری کو کھولا تو حضور کے سامنے کھڑا کیا، تو آقا کریم نے دست شفا، دست رحمت، دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھوجھری کی، ٹانگیں چوڑی کر دی، لیکن اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کوئی برتن لاؤ، اس نے برتن پیش کیا تو حضور نے دودھ دوہا۔ جب حضور نے دودھ دوہا نا تو جھاگ اٹھنے لگی، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ تو حضور نے بھی پیا، حضور کے غلاموں نے پیا، حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا۔ گھر میں ام معبد اور اس کا ایک بچہ تھا، اس نے بھی دودھ پیا، تو حضور نے دعائے برکت دی اور چلے گئے۔ ام معبد کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا، بس حضور کے حسن و جمال میں کھو گئی۔ یہ پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کیا نام ہے۔ تو شام کو جب ام معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس پلٹا نا تو اس نے کچی کلی پہ نور اترتا دیکھا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری۔ نشود وحدی کا لہجہ بھی دیکھیے، اس نے کہا چند لمحوں کے لیے
ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، جس فرحت کے سائے میں چند لمحوں کے لیے آپ رکے تھے، آج تک اس درخت کے سائے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ محبت کا شوہر کہتا ہے، کیا ماجرا ہے آج ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے، یہ جو تازگی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ محبت کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہ رہا، اس نے اپنے طور پہ ہی نام رکھ لیا مبارک۔ اللہ، اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں آج مبارک آیا تھا، تو اس نے کہا کہ مبارک کیسا تھا جو گھر کو روشن کر گیا؟ تو محبت حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا، اور اخلاق اتنے اچھے تھے، نہ رنگ کی زیادہ سفیدی، اللہ اکبر، نہ انہیں معیب بنا رہی تھی، اور نہ گردن کا سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت خوبرو اور حسین تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھی، اور پلکیں لمبی تھیں، ان کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشموں سرمگی، دونوں آبرو باریک اور ملے ہوئے تھے، اللہ اکبر، بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، گردن چمکدار اور ریش مبارک گھنی تھی، جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور اور بارونق ہوتا، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے، اللہ اکبر، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی، نہ بےہودہ، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بارعیب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے دیکھے تو سب سے زیادہ خوبرو، شیریں گفتار اور حسین دکھائی دیتے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ قد حضور کا درمیانہ تھا، اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا نہ لگے، اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں کو اچھا نہ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب سرسبز شاداب اور قد آور ہو، ان کے ساتھ ہی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ ہمتن گوش ہو کر غور سے سنتے، تو آپ جب حکم دیتے تو وہ فوراً اسے بجا لاتے۔ سب آپ کے خادم تھے، اور آپ نہ ترش رو تھے اور نہ ہی آپ کے فرمان کی مخالفت کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ معجم الکبیر میں موجود ہے، یہ اسانی بن ثابت سے اور خصائص الکبریٰ میں بھی موجود ہے، دیگر کتب نے بھی اس کو روایت کیا۔ تو میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کا رنگ نکھرا ہوا ہے، جس کا چہرہ چمک رہا تھا، کیا بتاؤں، رنگ اتنا حسین تھا، ابرو ملے ہوئے تھے، پلکیں لمبی تھیں، آنکھیں سرمگی تھیں، گردن سراہی جیسی تھی، خاموش ہوتے تو پھر بھی وقار ہوتا۔ میرے شوہر، میں تجھے کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا، بس اتنی بات سن لو، وہ اتنا حسین تھا، وہ اتنا حسین تھا، جب کوئی دور سے دیکھتا تو حسین نظر آتا، قریب آ کے دیکھتا تو اور حسین نظر آتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔